نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ گزشتہ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کی جا رہی ہے۔ آج شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بزبان صحابہ و اہل بیت، یعنی کہ صحابہ اور اہل بیت نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان بیان کی، وہ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ کسی شخصیت کی پہچان کا ذریعہ اس کے زمانے میں موجود لوگوں کے تاثرات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انہی لوگوں کے سامنے اس شخصیت کے صبح و شام خلوت و جلوت ہوتے ہیں، اور انہی کو دیکھ کر وہ کوئی اچھی یا بری رائے قائم کرتے ہیں، جسے سند کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی حق گوئی تو یقیناً بے مثال ہے، لہذا ان نفوس قدسیہ سے کسی لالچ یا دنیاوی مفاد کی بنا پر کسی کی تعریف کرنے کا ادنا سا گمان بھی ہمارے ایمان کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فرامین اور آپ رضی اللہ عنہ کے عظیم المرتبت ہونے کی ایک اور روشن دلیل ہیں۔ تو آئیے آج ہم سنتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے فاتح مصر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر نہیں دیکھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اب ذرا آگے چلیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا کوئی سردار نہیں دیکھا۔ اب ذرا آگے چلیں، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جس کی نماز نبی کریم کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی ہو، یعنی کہ نبی کی جو نماز تھی اس نماز کی مشابہت جو سب سے زیادہ نماز رکھتی تھی وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تھی۔ اللہ اکبر، آگے سنیے، اللہ اکبر، ولیوں کے ولی بلکہ ولیوں پر مہر لگانے والے، جہاں سے ولایت ملے وہ سیدنا مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین سے واپسی پر فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو برا نہ سمجھو، یعنی جو امیر معاویہ کی حکومت ہے اس کو برا نہ سمجھو، اللہ کی قسم جب وہ نہیں ہوں گے تو سر کٹ کٹ کر اندرائن کے پھلوں کی طرح زمین پر گریں گے۔ یہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کی شان۔ اب آگے ذرا سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جن الفاظ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح فرمائی ہے ان سے آپ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ کی
فقاہت کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فقیہ ہیں، فقیہ۔ اللہ اکبر۔ اب آگے ذرا سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے خلفائے راشدین کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حکومت کے مناسب کو ہی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے سنیں، بڑی کمال کی شانیں بیان فرمائی ہیں میرے نبی کے صحابہ اہل بیت نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ اب آگے چلیں، حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اریحہ کے ایک ایسے گرجا میں قیلولہ کر رہا تھا کہ جو اب مسجد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میں اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھا، میں نے دیکھا وہاں ایک شیر موجود تھا جو میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے ہتھیار اٹھانے کا ارادہ کیا تو شیر نے کہا رک جائیے، میں تو آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ شیر نے کہا اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو خبر دوں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ یہ جو نعرہ ہے نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، ہاں جی، یہ قرآنی نعرہ ہے، ایمانی نعرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا آگے چلیے، تو آپ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس شیر سے کہ کون معاویہ؟ تو سنے شیر نے کہا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا بڑی خوبصورت شان آنے لگی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔ ہاں جی، یعنی جو وحی آتی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھاتے تھے تو سیدنا امیر معاویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا کیا۔ یہ تو ابھی شان امیر معاویہ بزبان صحابہ اہل بیت، انشاءاللہ مزہ تو کل آنا ہے۔ شان امیر معاویہ بزبان مصطفیٰ، بزبان مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کے سامنے بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسی حکمرانی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے ویسی حکومت اس امت کا کوئی بھی فرد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک فرما رہے ہیں کہ ایسی حکومت جو سیدنا امیر معاویہ نے کی ہے ویسی حکومت اس امت کا کوئی بھی فرد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تذکروا معاویۃ الا بخیر، یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر صرف خیر و بلائی ہی سے کرو۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے چلیں، ایک موقع پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم و بردبار تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے ترانے گائے، ان کی جب شانیں بیان کی تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں زبان چلانے والے،
ان کو معاذ اللہ برا والا کہنے والے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری اوقات کیا ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ کس ہستی کے بارے میں تم ہرزہ سرائی کر رہے ہو۔ کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ کاتب وحی ہیں جن صحابہ کرام نے قرآن پاک کو لکھا؟ ان صحابہ کرام میں ایک صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور آج معاذ اللہ ان کے اوپر کیا سے کیا کیا جاتا ہے، سب و شتم کیا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ آخرت میں اپنے رب کو، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ نہیں دکھانا؟ میں نے بیان کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان، صحابہ نے کیا بیان فرمائی، اہل بیت نے کیا بیان فرمائی، اور انشاءاللہ کل بیان کروں گا شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بزبان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھنا نہ بھولیں۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت میں زندہ بھی رکھے، اور اسی محبت میں اللہ کریم ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ میرے بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہیں، حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے ہیں، اور ہم ہیں اہل سنہ، اور ہمیں اپنے اہل سنت ہونے پر ناز ہے، فخر ہے۔ ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا دونوں سے پیار کی وجہ صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ ہم آقا کی وجہ سے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، وجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ نہیں تو دیکھیں اور بھی جو حضور کے خاندان والے تھے، جنہوں نے رشتہ دار تھے حضور کے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم ان سے محبت نہیں کرتے، کلمہ ہی نہیں پڑھا، اب ان سے محبت نہیں کرتے، پھر بھی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب کئی ایسے جنہوں نے رشتہ داروں کے علاوہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے کافر، یہ لوگ بھی وہیں پہ موجود تھے، اب ان لوگوں سے ہم محبت نہیں کرتے، کیوں؟ وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، الٹا اسلام کے خلاف چلے۔ اللہ اکبر، ہم تو وہ حبشی آئے بلال سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تو وہ قرن کے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بھی فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔